دوستو، آپ لوگوں نے بھی وہ مشہور کہاوت تو ضرور سنی ہوگی کہ ہمارے ہزاروں طاقتور دشمن سے زیادہ خطرناک وہ ایک چھوٹا سا غدار ہوتا ہے کہ جو غدار خود ہماری ٹیم یعنی گینگ میں چھپا ہوتا ہے، کیونکہ اتہاس گواہ ہے کہ وقت وقت پر کسی بھی سلطنت یا کسی بھی دیش کو بڑی سے بڑی فوجیں اور بڑے سے بڑے طاقتور ہتھیار بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے ہیں کہ جتنا نقصان صرف اور صرف ایک یا دو غدار پہنچا دیا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے غدار نام ہی خطرناک ہے۔ فی الحال آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم آپ لوگوں کو 4 ایسے ہی غداروں کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جن کو مسلم اتہاس کے سب سے بڑے غداروں کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، یعنی ان چاروں کو مسلم اتہاس کا سب سے بڑا غدار مانا جاتا ہے۔ اتنے بڑے غدار کہ جن کی وجہ سے نہ صرف لاکھوں مسلمانوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی تھیں بلکہ بہت ساری مسلم دنیا ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان چاروں کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اگر یہ ہماری دنیا میں پیدا نہ ہوئے ہوتے تو شاید آج ہماری پوری دنیا کا نقشہ بالکل الگ ہوتا۔ تو دوستو، ان 4 بڑے غداروں کی اس لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے ابن القمی کا۔ ابن القمی اس دور میں بغداد شہر میں سلطنت عباسیہ کا ایک وزیر ہوا کرتا تھا کہ جس دور میں ہلاکو خان جیسا ایک خطرناک منگول سردار پوری مسلم دنیا کو تباہ کرنے کے ارادے سے اپنی فوج لے کر نکل پڑا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ابن القمی ایک لالچی انسان ہونے کے ساتھ ساتھ غدار بھی تھا۔ ہلاکو خان نے اندرونی طور پر اس کو خرید لیا تھا اور لالچ میں آ کر ہلاکو خان سے اس نے خطوں کے ذریعے سے اندرونی طور پر بات کرنا شروع کر دی تھی۔ ابن القمی نے سب سے پہلے تو ہلاکو خان کے اشارے پر اس دور کے سلطنت عباسیہ کے خلیفہ کو یہ یقین دلایا کہ ہلاکو خان کسی بھی حالت میں بغداد پر حملہ نہیں کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے بغداد تو پورے مسلمانوں کی راجدھانی ہے۔ اس کے بعد خلیفہ کو یہ مشورہ بھی دیا کہ اس وقت ہمارے پاس حد سے زیادہ فوج موجود ہے کہ جو ہمارے شاہی خزانے پر ایک بوجھ بنی ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہر مہینے ہم کو بلا کسی وجہ سے ان فوجیوں کو بے شمار دولت بانٹنی پڑتی ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہماری آدھی فوج کو ختم کر دیا جائے۔ خلیفہ نے اپنے اس وزیر کا مشورہ مانتے ہوئے اپنی آدھی سے بھی زیادہ فوج کو ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد خطوں کے ذریعے سے ہلاکو خان کو یہ اشارہ دیا کہ فوراً تم بغداد شہر کی طرف چلے آؤ، کیونکہ میں نے آدھی سے زیادہ فوج کو ختم کروا دیا ہے۔ بس اشارہ ملتے ہی 1258 میں ہلاکو خان آندھی اور طوفان کی طرح اپنی ایک بڑی فوج لے کر بغداد شہر میں داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے بعد اس نے پورے بغداد شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی۔ اتہاس کاروں کے مطابق ہلاکو خان کی طرف سے کیے گئے اس حملے میں نہ صرف پورے کے پورے بغداد شہر کو برباد کر دیا گیا تھا بلکہ لاکھوں مسلمانوں کو اپنی جانیں بھی گنوانی پڑی تھیں۔ یہی وہ حملہ تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا گولڈن ایج ڈارک ایج میں بدل گیا تھا، اور یہ ڈارک ایج اس وقت تک قائم رہا تھا کہ جب تک سلطنت عثمانیہ نام کی ایک نئی سلطنت ہماری دنیا میں طاقتور نہیں بن پائی تھی۔ فی الحال اب اگر بات کریں اس لسٹ میں موجود دوسرے بڑے غدار کی تو اس کا نام ہے میر صادق۔ میر صادق کسی دور میں ٹیپو سلطان کے والد یعنی فادر حیدر علی کا ایک خاص آدمی ہوا کرتا تھا۔ حیدر علی کے بعد جب میسور سلطنت کی ذمہ داری ٹیپو سلطان کے کندھوں پر آئی تو انہوں نے نہ صرف میر صادق کو ایک خاص آدمی بنائے رکھا بلکہ اور پروموشن کرتے ہوئے اس کو سلطنت کا وزیر بنا دیا۔ مگر شاید ٹیپو سلطان نہیں جانتے تھے کہ جس انسان کو وہ آج وزیر بنا رہے ہیں وہ آگے چل کر نہ صرف ان کی موت بلکہ ان کی سلطنت کے خاتمے کا بھی سب سے بڑا سبب بنے گا۔ دراصل دوستو، جس دور میں ٹیپو سلطان نے میسور کی سلطنت کو سنبھالا تھا یہ وہ دور تھا کہ جب انگریز پوری طاقت کے ساتھ بھارت پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ظاہر ہے اس دور میں انگریزوں کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود ٹیپو سلطان تھے، کیونکہ ٹیپو سلطان سے پہلے ان کے والد یعنی فادر حیدر علی بھی لگ بھگ 50 سال تک لگاتار انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے تھے، اور اپنی پوری زندگی میں کسی بھی حالت میں انہوں نے پوری طرح سے انگریزوں کو بھارت میں پیر نہیں جمانے دیے تھے۔ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ٹیپو سلطان نے بھی ان سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا اور ایک کے بعد ایک لگاتار کئی جنگیں لڑیں، مگر ظاہر ہے دھیرے دھیرے انگریزوں کو اب اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ کھلے میدان میں تو ٹیپو سلطان سے مقابلہ کر کے ان کو بالکل ختم کرنا ناممکن بات ہے۔ بس اسی لیے انہوں نے وہ راستہ چنا کہ جو وہ ہمیشہ سے چنتے آ رہے تھے، یعنی انہوں نے اب ٹیپو سلطان کے محل میں ہی ایک غدار کو تلاش کرنا شروع کر دیا
اور بدقسمتی سے ان کو یہ غدار میر صادق کی شکل میں مل بھی گیا۔ میر صادق نے اندرونی طور پر انگریزوں سے مل کر سانٹھ گانٹھ کرنا شروع کر دی۔ 1799 میں ہی اچانک سے انگریزوں نے میر صادق کی مدد سے نہ صرف ٹیپو سلطان کے محل پر حملہ کیا بلکہ ایک دن وہ ٹیپو سلطان کو شہید کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ دراصل دوستو، آخری دن میں ہوا یہ تھا کہ میر صادق نے نہ صرف ٹیپو سلطان کو یہ غلط مشورہ دیا کہ وہ دوپہر کے وقت انگریزوں سے مقابلہ کریں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ تنخواہ بانٹنے کے بہانے سے ان سارے فوجیوں کو بھی واپس بلا لیا کہ جو انگریزوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بالکل مین جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ بس اسی وجہ سے اب محل کے اندر ٹیپو سلطان اپنے چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ ہی باقی رہ گئے تھے، اور آخر میں انہی چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ ہی ٹیپو سلطان انگریزوں سے مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے تھے۔ مگر ظاہر ہے شہید ہونے کے باوجود بھی ٹیپو سلطان آج بھی بھارت کے ہر انسان کے دل میں پوری طرح سے زندہ ہیں، اور ہر انسان ان کو ایک فریڈم فائٹر کے طور پر یاد کرتا ہے۔ مگر دوسری طرف میر صادق کو ایک غدار اور گندے انسان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور آگے بھی یاد کیا جاتا رہے گا۔ دوستو، اب اگر بات کریں اس لسٹ میں موجود اگلے غدار کے بارے میں تو اس کا نام ہے محمد علی پاشا۔ دراصل دوستو، محمد علی پاشا سلطنت عثمانیہ کا ایک مشہور انسان تھا، جس کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی طرف سے مصر کا والی بنایا گیا تھا۔ محمد علی پاشا کو مصر کا والی بنا کر سن 1805 میں ہی قسطنطنیہ یعنی استنبول سے مصر کو بھیجا گیا تھا۔ مصر پہنچ کر محمد علی پاشا نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے سے پہلے مصر میں موجود تمام طاقتور مملوکوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ محمد علی پاشا نے مصر میں موجود تمام طاقتور اور اثردار مملوک لیڈرز کو اس بہانے سے ایک جگہ پر جمع کیا کہ اب ہم لوگ مل کر عرب کے وہابیوں کے خلاف جہاد کریں گے، یعنی ان کے خلاف جنگ کر کے ان کو ختم کریں گے۔ مگر جب محمد علی پاشا کے آرڈر پر یہ سارے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوئے تو محمد علی پاشا کے آرڈر پر ہی ان سب کو گولیوں سے بھون دیا گیا، اور اب اس طرح سے مملوکوں کا مصر کے اوپر سے پوری طرح سے اثر ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد محمد علی پاشا نے اب سلطنت عثمانیہ کے علاقوں پر بھی چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ سن 1827 میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے محمد علی پاشا نے اپنی ساری فوجوں کو سیریا یعنی ملک شام میں اتار دیا۔ مصر کی ان فوجوں نے بڑی تیزی کے ساتھ فتح کرتے ہوئے اناطولیہ کی طرف رخ کیا، اور بہت جلد ہی یہ لوگ اناطولیہ یعنی آج کے ترکی میں بھی داخل ہو گئے تھے۔ ایک وقت تو ایسا بھی آ گیا تھا کہ جب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مصر کی یہ طاقتور فوج قسطنطنیہ یعنی استنبول کو بھی فتح کر لے گی، مگر پھر سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے اپنی ہوشیاری دکھاتے ہوئے اس دور میں روس سے مدد مانگی، اور روس کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کی فوجوں نے مصر کی اس فوج کو ٹھکانے لگایا، اور اس طرح سے سلطنت عثمانیہ محفوظ رہ سکی۔ ان بڑے غداروں کی لسٹ میں اگلا نام ہے میر جعفر کا۔ میر جعفر نواب سراج الدولہ کے دور میں بنگال ریاست کی فوج میں ایک سردار ہوا کرتا تھا، جو آگے چل کر ترقی کرتے کرتے بنگال کی فوج کے سپہ سالار کے پد تک پہنچ گیا تھا، یعنی اس کو سپہ سالار کی پوزیشن پر بیٹھا دیا گیا تھا۔ دوسری طرف انگریزوں کو بھی اس دور میں بنگال ریاست میں میر جعفر جیسے ہی ایک ایسے غدار کی تلاش تھی کہ جو چند سکوں کے بدلے میں ہی ان کو قیمتی معلومات دے سکے، لہٰذا میر جعفر پر جا کر انگریزوں کی یہ تلاش ختم ہو گئی۔ میر جعفر نے لالچ میں آ کر سب سے پہلے نہ صرف انگریزوں کے بنگال پر حملے کو آسان بنایا، بلکہ جب انگریزوں نے بنگال پر حملہ کر دیا تو اس کے بعد بھی اس نے وہ تمام انفارمیشن انگریزوں کے حوالے کر دی کہ جن کی مدد سے انگریزوں نے بہت جلد ہی بنگال فوج پر جیت حاصل کر لی۔ جب انگریز بنگال فوج پر جیت حاصل کرنے والے تھے تو میر جعفر بھی اپنی فوج کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ جا کر مل گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بنگال پر قبضہ ہو جانے کے بعد انگریزوں نے میر جعفر سے خوش ہو کر میر جعفر کو انعام کے طور پر بنگال کا نواب بنا دیا تھا، اور میر جعفر بھی انگریزوں کی ایک کٹ پتلی کے طور پر ایک لمبے وقت تک کام کرتا رہا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔